قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی سوچے اور سمجھے، تو سوچنا اور سمجھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم یہ اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ قرآن پر سوچنا اور سمجھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام تو دنیا کے معاملات میں سوچنا اور سمجھنا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی حالت دیکھ لیں، جو عورتیں ہیں وہ اپنی ذہنی اپروچ دیکھ لیں، جو مرد ہیں وہ اپنی ذہنی اپروچ دیکھ لیں۔ ہم سب خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، باقی تو تفصیلات ہیں، کسی کا کیا خیال ہے، کسی کا کیا خیال ہے، خیال دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہمیں دیکھیں، ہم ایک عظیم شان مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی کیا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کو نہ تو ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے زندگی کا مقصد واضح ہے اور وہ صرف دنیا ہے، خواہشات دنیا کو پورا کرنا ہے، ایک لوش زندگی، ایک اچھی زندگی دنیا کے حساب سے ہم سب گزارنا چاہتے ہیں۔ تو زندگی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ سوال آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کبھی بھی کسی اللہ والے سے پوچھا ہو کہ بھئی یہ کیا حساب کتاب ہے۔ انسان پیدا ہو رہے ہیں اور پھر مر رہے ہیں، پھر پیدا ہو رہے ہیں، پھر مر رہے ہیں، مطلب یہ ایک زندگی کا سلسلہ جاری ہے، سلسلہ روز و شب، اور زندگی کا سلسلہ اس میں جاری ہے۔ آپ نے کبھی بھی سوال نہیں کیا ہوگا، کسی سے بھی نہیں پوچھا ہوگا، آپ مجھے وہ سال، وہ تاریخ، وہ مہینہ نہیں بتا سکتے۔ اگر آپ 70 سال کے بھی ہیں، آپ نے کسی سے بھی نہیں پوچھا ہوگا کہ زندگی کیا ہے۔ ایک چیز کو دیکھیں، جانے بغیر آپ استعمال کریں تو اس کا مقصد تو پورا نہیں ہوتا۔ ایک مشین ہے جو مختلف فوائد آپ کو دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ الیکٹرانک کی کوئی مشین ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے ملٹی پرپس، ملٹی فنکشنل، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، نہ اس کو یوز کا طریقہ آتا ہے، اور لہٰذا ہو سکتا ہے وہ ایک واشنگ مشین کے سائز کی چیز ہو، تو لیکن واشنگ مشین نہ ہو، مختلف بٹن ہو جس پہ مختلف زبان لکھی ہو، آپ وہ نہ زبان کو جانتے ہوں، نہ اس کے فوائد کو جانتے ہوں، نہ اس کا استعمال کو طریقہ جانتے ہوں، لہٰذا اس پر آپ ایک سفید کپڑا بچھا دیں گے اور اس پر ایک گلدان رکھ دیں گے، وہ اسی طرح پڑے پڑے جو ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اسی طرح معاملہ ہم نے زندگی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ زندگی کو ہم مس یوز کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں، غلط مقصد کے لیے آپ وقت گزار رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کا مدعا زندگی کیا ہے؟ یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اسکولنگ میں ڈال دیتے ہیں، پھر تعلیم ہو جاتی ہے، پھر نوکری ہو جاتی ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر بچے، بس لڑکے بالے جو ہیں، مرد کاروبار، نوکری، خواتین گھرداری، بچے، بس اسی میں بس زندگی گزرتی رہتی ہے۔ تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ تمہیں میں نے عبث بنایا ہے، فضول بنایا ہے، اور تم سے میں پوچھوں گا نہیں، میرے پاس لوٹ کے واپس نہیں آؤ گے؟ تو ہمارا تو رب کے حضور حاضری کا کوئی یقین نہیں ہے۔ آپ خود سوچ لیں، دیکھیں سورہ رحمان کی آیت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈرا اس کے لیے جنتیں ہیں، 2 جنت ہیں۔ لیکن ہمیں تو دیکھیں، یہ ایک سادی سی بات ہے، آپ اپنے آپ سے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کب ایسا ہوا کہ آپ کو رب کے حضور حاضری کا احساس پیدا ہوا، یا آپ کو خوف محسوس ہوا کہ رب کے حضور میں کھڑا ہوں گا یا کھڑی ہوں گی تو میں کیا جواب دوں گی،
مجھ سے کیا سوال پوچھا جائے گا؟ یہ بات کبھی بھی آپ نے زندگی میں نہ سوچی ہوگی اور نہ اس وقت بھی. یہ آپ مطلب جو بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ اللہ کے حضور پیشی کے وقت کیا ہوگا، کیا پوچھا جائے گا اور میں نے جواب کیا دینا ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں نا، کیا پوچھے گا اللہ اور میں نے جواب کیا دینا ہے. یہ دونوں ہمیں باتیں معلوم نہیں ہیں. قرآن کو تو ہم نے دیکھیں اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، کلیئر بات ہے. قرآن فہمی کو ہم نے یعنی قصہ پارینہ بنا دیا ہے. وہ دور گزر گیا جب قرآن کو لوگ توجہ سے پڑھتے تھے اور اس سے نصیحت حاصل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی سوچے اور سمجھے. تو سوچنا اور سمجھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم یہ اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ قرآن پر سوچنا اور سمجھنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام تو دنیا کے معاملات میں سوچنا اور سمجھنا ہے. آپ دیکھ لیں، اپنی حالت دیکھ لیں. جو عورتیں ہیں وہ اپنی ذہنی اپروچ دیکھ لیں، جو مرد ہیں وہ اپنی ذہنی اپروچ دیکھ لیں. ہم سب خیالی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. باقی تو تفصیلات ہیں، کسی کا کیا خیال ہے، کسی کا کیا خیال ہے. خیالی دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور ہمیں دیکھیں، ہم ایک عظیم شان مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے. یعنی مقصد، ایک عظیم شان مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے مشقت میں بنایا ہے، یعنی اس کی کامیابی مشقت میں ہے. اور ہم تو یہاں تن آسانی کے دل دادا ہیں. آپ دیکھ لیں کسی پر کام زیادہ ہو جائے یا ہو یا نہ بھی ہو تو بس اس پہ ایک بوجھ ہوتا ہے کام کا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو زندگی کو ہم آسانیاں چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں ہر انسان. اب یہ بات تو غلط ہے. زندگی تو ایک ٹیسٹ ہے، اس میں کوئی سوال آسان ہوگا، کوئی مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں اچھی حالت میں بھی آزماؤں گا اور بری حالت میں بھی آزماؤں گا. تو ہم سب لوگ تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی کی زندگی ہمارا مدعا ہے. زندگی کو سمجھنا، زندگی کو ہم سمجھ گئے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیا سمجھیں زندگی کو. آسائشات دنیا اور خواہشات دنیا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. ہر ایک نے اپنی منزل بنائی بھی ہے، اپنا آئیڈیل، کوئی بھی منزل ہر ایک انسان نے. تو یہ ہم نے بنائی بھی اپنی، یہ کریں گے یہ ہوگا، یہ کریں گے یہ ہوگا، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. اسی کے لیے پھر اسی خوابوں میں ہم زندگی گزار دیتے ہیں. مختلف خواب ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. ہر ایک کے اپنے خواب ہیں، اپنے اپنے توقعات ہیں، اپنے اپنے منصوبے ہیں. ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں، لیکن ہیں دنیا کے بارے میں. ہمارے سارے خیالات، ساری توقعات، سارے غم، ساری پریشانیاں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. بس ہر ایک اپنے اپنے حالات میں گرفتار ہے اور پریشان ہے. کیونکہ خواہش تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو خواہش کریں گے وہ پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا ہے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے جو یہ چاہے وہ ہوگا؟ نہیں، بلکہ میں نے تو اس کی زندگی کو تقسیم کر دیا ہے. تو دیکھیں، زندگی کو ہم سمجھے نہیں ہیں. جو ہم سمجھے ہیں وہ غلط ہے. یعنی زندگی کو جس انداز میں ہم لے رہے ہیں وہ باطل ہے. ہم نے دنیا کو زندگی سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ زندگی یعنی یہ زندگی نہیں ہے. اس میں اگر آپ زندگی چاہتے ہیں
تو آپ کو زندہ ہونا پڑے گا. اور زندہ کیسے ہوں گے؟ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اے لوگو، اے نام نہاد مسلمانوں، اللہ اور اس کی رسول کی حکم کے سامنے سر جھکا دو جب وہ تمہیں بلائے. اس میں تمہاری زندگی ہے. ہم نے دنیا کو زندگی سمجھ لیا ہے، لیکن اگر اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے تو آپ مردہ ہیں، آپ مرے ہوئے ہیں، آپ کا زمین مردہ ہے. تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. زندگی کے بارے میں سوچیں اور صحیح سوچیں، اور صحیح سوچ کیا ہے وہ آپ کو اللہ بتائے گا اور اس کی تشریح اللہ کے رسول فرمائیں گے. تو زندگی کو ضائع نہ کریں، اپنے اوپر رحم کریں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.